کیا ہے؟ نہیں۔ کیا اللہ نے ہمیں بچے پیدا کرنے اور شادی کرنے کے لیے پیدا کیا ہے؟ نہیں۔ اللہ نے ہمیں کیوں پیدا کیا؟ فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میرے بندو ہم نے تم کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، تم کو اس لیے پیدا کیا گیا ہے تم اللہ کو راضی کرو، تم ایسا عمل کرو جس سے اللہ خوش ہو جائے، اللہ راضی ہو جائے، تم اللہ کو راضی کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہو، یہی تمہاری زندگی کا ادیش ہے، یہی تمہاری زندگی کا پرپز ہے، یہی تمہاری زندگی کا مقصد ہے۔ اب ذرا غور کر کے بتاؤ میرے بھائی، آج ہمارے کتنے نوجوان ہیں جو اپنی زندگی کے اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر کے شام تک کتنے نوجوان ہیں جو ایک بار بھی اللہ کا نام نہیں لیتے، جن کی پیشانی ایک بار بھی اللہ کی بارگاہ میں نہیں جھکتی، جو ایک مرتبہ بھی اپنے رب کے آگے سر نہیں جھکاتے۔ سوچو جس نوجوان کی زندگی میں اس کا جو اصل مقصد ہے، جو اس کا پرپس آف دا لائف ہے، جو ایم آف دا لائف ہے، جو زندگی کا مقصد ہونا چاہیے، جب وہی مقصد نہیں ہے، اس نے مقصد کیا بنایا ہے؟ بھائی صاحب خوب پیسہ کمانا ہے، خوب انجوائے کرنا ہے، 4 دن کی جوانی ہے، خوب گل چھرے اڑانا ہے۔ جس نے یہ مقصد زندگی بنا کے رکھا ہے، میرے بھائیو وہ نوجوان کہاں سے کامیاب ہو سکتا ہے؟ اور آگے بڑھیے، ہمارے بہت سارے نوجوانوں نے مال کمانے کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، اپنی دولت پہ مغرور قارون تھا، وہ مخالف تھا موسیٰ و ہارون کا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، جب زمین میں دھسایا تو کہنے لگا، ایسے بیجا خزانے سے کیا فائدہ۔ میرے بھائیو دولت تو قارون کو بھی ملی، بہت پیسے اس نے کمائے، اتنے پیسے اس نے کمائے کہ قرآن کہتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَىٰ۔ قارون کے پاس خزانوں کی کنجیاں تھیں، اور وہ کنجیاں اتنی زیادہ تھیں، بڑے بڑے پہلوان بڑی مشکل سے ان چابیوں کو، ان کنجیوں کو اٹھاتے تھے، اتنا زیادہ خزانہ قارون کے پاس تھا۔ سارا خزانہ لے کر کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ میرے بھائیو دولت کو زندگی کا مقصد مت بناؤ، دولت کماؤ، اچھا مکان بناؤ، اچھے کپڑے پہنو، اپنے بچوں کو اچھی تعلیم دو، لیکن اس کو مقصد مت سمجھو، اس کو اینڈ آف دا لائف مت سمجھو، اس کو زندگی کا مقصد مت سمجھو، زندگی اس سے آگے کی چیز ہے میرے بھائی۔ اسی لیے اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا کرتے تھے مل فقر اخشا علیکم، اے میرے صحابہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم غریب ہو جاؤ گے، تم میرے بعد فقیر ہو جاؤ گے، ولکن اخشا علیکم ان تبسط علیکم الدنیا، مجھے ڈر ہے تو اس بات کا ڈر ہے کہیں دنیا تمہارے اوپر کشادہ نہ کر دی جائے، فتنافسوها کما تنافسوها، اور دنیا کو حاصل کرنے کے لیے تم ایک دوسرے سے لڑنے لگو گے، فتولکم کما اہلکتم، اور جیسے تم سے پہلے کے لوگوں کو دنیا نے ہلاک کر دیا تھا، کئی دنیا تم کو بھی ہلاک نہ کر دے۔ دنیا کے فتنے میں آج ہمارا نوجوان پڑا ہوا ہے، اور اس نے زندگی کے کو یہی مقصد بنا لیا ہے کہ ہمیں دنیا کمانا ہے اور دنیا میں انجوائے کرنا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں کبھی موقع ملے، میری پیاری ماں بہنوں کبھی موقع ملے، اپنے نبی کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو، اپنے نبی کی اہل بیت کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھو۔ اما عائشہ فرماتی ہیں 3 چاند ہم دیکھ لیا کرتے تھے، 2 مہینے گزر جایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا اما عائشہ جب 2 مہینے تک آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا تو آپ کی گزر بسر کیسے ہوتی تھی؟ فرمایا التمر والماء، ہم کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کر لیا کرتے تھے۔ وہ میری پیاری ماں بہنوں تمہارے نبی کی بیویوں نے اور تمہارے نبی کے گھر والوں نے 2 مہینے تک کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے گزارا کیا ہے، وہ حالات انہوں نے دیکھے، وہ حالات انہوں نے دیکھے ہیں، کھجور کھا کر کے اور پانی پی کر کے انہوں نے گزارا کیا ہے۔ کبھی موقع ملے میری پیاری ماں اور بہنوں اور میرے نوجوان ساتھیوں، اللہ کے نبی کے کمروں کا ذرا حال آپ سیرت کی کتابوں میں پڑھ کے دیکھیے۔ آج تو ماشاءاللہ ہمارے گاؤں میں اونچے مکان ہیں، پکے مکان، ماربل بچھے ہوئے ہیں، بہترین ٹائلز لگے ہوئے ہیں۔ نبی کے گھر میں کوئی ٹائلز نہیں تھا، نبی کے گھر میں کوئی ماربل نہیں تھا،
نبی کا کمرہ مٹی کا کچا کمرہ تھا اور کمرے کی جو چھت تھی اتنی نیچی چھت تھی، صحابہ کہتے تھے ہم ہاتھ لگاتے تھے تو ہمارا ہاتھ چھت کو ٹچ کر جاتا تھا۔ کھجور کے تنے کے پلرز تھے اور مٹی کی دیواریں تھیں، مٹی کا فرش تھا، ایک معمولی سے چٹائی بچھا رہتا تھا، اسی پر اللہ کے پیارے نبی آرام کیا کرتے تھے۔ کھجور کی چھال بھرا ہوا ایک معمولی سا تکیہ تھا، اسی پر اللہ کے پیارے نبی سر اپنا ٹیکا کرتے تھے۔ کنارے کمرے میں تھوڑی سی جو رکھی رہتی تھی، ایک لکڑی کا پیالہ تھا، ایک مشکیزہ تھا، چمڑے کا تھیلا تھا، چمڑے کا برتن تھا جس میں اللہ کے نبی پانی بھرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا کمرہ تھا، بڑی سمپل، بڑی سادہ اور بڑی فقر و فاقہ کی زندگی اللہ کے نبی نے گزاری۔ اور ایسا نہیں ہے کہ دولت نے آپ کے دروازے پر دستک نہیں تھی، دولت آپ کے پاس بھی آئی مگر آپ نے دولت کو اپنے گھر میں آنے نہیں دیا۔ میرے ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا، آپ چٹائی پر لیٹے ہوئے تھے اور آپ کی پیٹھ کے اوپر چٹائی کے نشان پڑے ہوئے تھے۔ صحابہ کرام کی نظر پڑ گئی، صحابہ کرام نے فرمایا لَوِ اتَّخَذْنَا لَكَ بِطَانًا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے ہم آپ کے لیے گدے کا انتظام کر دیں، ہم آپ کے لیے آرام دہ بستر کا انتظام کر دیں۔ اے اللہ کے نبی آپ چٹائی پر لیٹنے ہم کو اچھا نہیں لگتا۔ آپ نے فرمایا مالی وللدنیا، اے میرے صحابہ میرا دنیا سے کیا لینا دینا، ما انا الا کراکب استظل تحت شجرۃ، اے میرے صحابہ میں تو دنیا میں ایک مسافر کی طرح ہوں جو پیڑ کے نیچے آرام کرنے کے لیے لیٹتا ہے، تھوڑی دیر آرام کرتا ہے پھر اپنی منزل کی طرف چلا جاتا ہے۔ اے میرے صحابہ یہ دنیا میری منزل نہیں ہے، یہ وقتی طور پر میرے آرام کرنے کی جگہ ہے، میری منزل تو آخرت ہے، میری منزل تو جنت ہے، مجھے تو اللہ کے پاس جانا ہے، مجھے تو آخرت کا سفر طے کرنا ہے۔ یہ مزاج تھا اللہ کے نبی کا، اور یہ مزاج آپ نے اپنے بچوں کا بھی بنایا تھا، اپنے اہل بیت کا بھی بنایا۔ آج ہمارے گھر کی عورتوں کا حال یہ ہے کہ ذرا سے آپ کپڑوں میں کمی کر دیں، ذرا ان کے میک اپ میں کمی کر دیں، ذرا ان کے شوق سنگار میں کمی کر دیں، یہ عورتیں شکایت کرنے لگتی ہیں شوہروں کی۔ بعض عورتیں تو یہاں تک شوہروں سے الگ ہونا چاہتی کہ صاحب میرا شوہر میرے ارمان پورے نہیں کرتا، میرے شوق پورے نہیں کرتا۔ میری پیاری ماں بہنوں، اپنے نبی کی بیویوں کو دیکھو، ان چھوٹے چھوٹے کمروں میں انہوں نے ساری زندگی گزار دی، اور ایک مرتبہ جب اللہ کے نبی کی بیویوں نے اللہ کے نبی سے یہ ڈیمانڈ کی کہ اے اللہ کے نبی جب ساری مدینہ کی عورتوں کے گھر میں اچھے اچھے کھانے بن رہے ہیں، سب کے گھر میں اچھے اچھے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، اے اللہ کے نبی کیا ہمارا حق نہیں اچھا کپڑا پہننے کا، کیا ہمارا حق نہیں اچھا کھانا کھانے کا؟ اے اللہ کے نبی اب ہمیں بھی زیادہ پیسہ ملنا چاہیے، اب ہمارا بھی لائف اسٹائل اچھا ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے نبی کی بیویوں کی یہ بات بھی پسند نہیں آئی، اور اللہ نے قرآن کی آیت نازل کر دی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیجئے اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو اور دنیا کی چمک دمک چاہتی ہو، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، تو اے نبی کی بیویوں آ جاؤ، میں تم کو دنیا کی دولت دے دیتا ہوں لیکن اپنے گھر سے نکال دیتا ہوں، پھر تم نبی کے گھر میں رہنے کے قابل نہیں رہو گی۔ وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اے نبی کی بیویوں اگر اللہ سے محبت کرتی ہو، اس کے رسول سے محبت کرتی ہو اور آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہو تو نیکی کا کام کرتی رہو، تم نبی کے گھر میں سکون سے رہو گی۔ میری پیاری ماں بہنوں، جب قرآن کی آیت نازل ہوئی، اللہ کے پیارے نبی اپنی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ کے پاس آئے اور بڑے پیار سے آپ نے کہا اے عائشہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ حضرت عائشہ نے کہا کیا بات ہے اللہ کے نبی؟ آپ نے کہا عائشہ بڑی خاص بات ہے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی مہتوپورن بات ہے۔ اے عائشہ دیکھو جلدی نہ کرنا، اپنے ماں باپ سے مشورہ کر لینا پھر جواب دینا۔ اما عائشہ نے پوچھا اے اللہ کے نبی بات کیا ہے؟ آپ نے یہی دونوں قرآن کی آیتیں پڑھ دی۔ آپ نے کہا اے عائشہ اللہ تعالیٰ تم کو آپشن دے رہا ہے، تم کو اختیار دے رہا ہے کہ یا تو تم دنیا کا عیش و آرام لے لو اور نبی کو چھوڑ کے چلی جاؤ، یا دنیا
की तकलीफ उठा लो मगर नबी के साथ रहो, अल्लाह तुमको जन्नत देगा। अय आयशा अब तुम बताओ तुम्हारी चॉइस क्या है? ओ मेरी प्यारी माँ बहनों, हमारी उन माओ ने क्या जवाब दिया, सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। अम्मा आयशा ने फरमाया, अय अल्लाह के नबी आप कैसी बातें कर रहे हैं? अफी हाज़ा अस्तामिरु अबवैया, अय अल्लाह के नबी मुझे इसके बारे में अपने माँ बाप से कोई मशवरा नहीं करना है, कोई राय नहीं लेना है। अय अल्लाह के नबी मेरा जवाब बिल्कुल क्लियर है, मैं अल्लाह को चुनती हूँ, उसके रसूल को चुनती हूँ, मैं अल्लाह से मोहब्बत करती हूँ, उसके रसूल से मोहब्बत करती हूँ। ये मिजाज था अल्लाह के नबी की बीवियों का, और यही मिजाज अल्लाह के नबी ने अपनी बेटियों का भी बनाया था। सबसे लाडली बेटी आपकी हजरत फातिमा थी, सबसे छोटी बेटी हजरत फातिमा थी, और आपने उनकी शादी किससे की? हजरत अली से। आपने अपनी सबसे लाडली बेटी की शादी अली से की। और अली कौन थे? अली के पास बिल्डिंग नहीं थी, अली के पास कोई बड़ा बिजनेस नहीं था, अली के पास दौलत नहीं थी, लेकिन अली के पास ईमान था, अली के पास तकवा था, अली के पास दीनदारी थी, अली के पास अल्लाह का डर था, अली के पास रसूल की मोहब्बत थी। नबी ने सबसे छोटी बेटी की शादी हजरत अली से की। और जब शादी हो गई, रसूल की बेटी, रसूल के कलेजे का टुकड़ा, बेटी वाले समझते हैं बेटी की शादी आसान काम नहीं। इंसान जिस बेटी को प्यार से पालता है, फिर सीने पर पत्थर रखकर जब उस बेटी को विदा करता है, तो सिर्फ एक उम्मीद होती है, भरोसा होता है, होने वाला दामाद अच्छा भी निकल सकता है, खराब भी निकल सकता है, होने वाला ससुराल ठीक भी निकल सकता है, बुरा भी निकल सकता है। और बहुत सारे केस में ऐसा भी होता है कि फूल जैसी बेटी को जिस दामाद को दिया था, वो कमबख्त उसको जाकर के उसको मारता है, पीटता है। जिस बेटी को बाप ने कभी हाथ न लगाया, माँ ने कभी हाथ न लगाया, भाइयों ने कभी हाथ न लगाया, वो जालिम निकाह के बाद लेके जाता और उस औरत को मारता और पीटता है। ऐसे वाकयात भी होते हैं मेरे भाई। बड़ी आजमाइश होती है बेटियां, बड़ा इम्तिहान होती है बेटियां, आसान नहीं है इस इम्तिहान को पूरा करना। इसीलिए बेटियों की परवरिश पर जन्नत की गारंटी दी। जिसने बेटियों की परवरिश सही तरीके से कर ली, उसको अल्लाह ताला जन्नत में दाखिल करता है। नबी ने सबसे लाडली बेटी की शादी हजरत अली से। अब बड़ा गौर से सुनना मेरी माँ और बहनों, आप भी और मेरे भाइयों आप भी। मिजाज बता रहा हूं, नबी का मिजाज कैसा था, नबी ने कैसा मिजाज अपने बच्चों को दिया था। आज हम कहते ना हमारा नौजवान बहुत बिगड़ गया है। नौजवान नहीं बिगड़ा है, माफ कीजिए, नौजवान सीखता है बुजुर्गों से। बच्चे अपने बड़ों से सीखते हैं, बड़े जो सिखाएंगे बच्चे वही सीखेंगे। जो माँ बड़े गले का कपड़ा पहनकर बगैर दुपट्टा के घर में रहेगी, उसकी बेटी बेपर्दा ही रहेगी, माफ कीजिए। जो माँ अपने देवर से, अपने जेठ से पर्दा नहीं करेगी, जिस घर में पर्दे का रिवाज नहीं होगा, उस घर की जवान बेटी जब होगी तो वो भी पर्दा नहीं करेगी, क्योंकि उसने अपनी माँ को कभी पर्दा करते हुए नहीं देखा। जिस घर के बड़े बुजुर्ग नमाज के टाइम सोए रहेंगे, उस घर के बच्चों से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि वो नमाज की पाबंदी करेंगे। हम आम बबूल का पेड़ बो करके हम आम नहीं काट सकते मेरे भाई। हम जो बोएंगे वही काटेंगे। अपने बच्चों की हम जो तरबियत करेंगे, बच्चे उसी हिसाब से पलेंगे और बढ़ेंगे। बच्चों को दुआएं सिखाइए, बच्चा दुआ सीखेगा। बच्चे को ईमान सिखाइए, बच्चा ईमान सीखेगा। बच्चे को रसूल की मोहब्बत सिखाइए, बच्चा बड़ा होगा रसूल से मोहब्बत करेगा। और बच्चे को अगर सिर्फ कॉन्वेंट में दाखिला करा दिया, स्कूल में एडमिशन करा दिया, बच्चा वहां ABCD पढ़ रहा है, इंग्लिश पढ़ रहा है और दीन के नाम पे कुछ नहीं सीखा, तो नतीजा क्या निकलेगा? 25 दिसंबर की तारीख आएगी, आपका जवान बेटा, आपकी जवान बेटी फेसबुक पर आएगा और कहेगा मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, क्रिसमस की मुबारकबाद अपने ईसाई भाइयों को देगा। उससे पूछो तुझे मालूम है क्रिसमस का मतलब क्या होता है? जब तू कहता है मैरी क्रिसमस और अपने ईसाई भाई को तू क्रिसमस की मुबारकबाद दे रहा है, शुभकामना दे रहा है, गोया कि तू उस ईसाई से ये कह रहा है कि ऐ मेरे ईसाई भाई, तू तो जश्न मना रहा है अल्लाह ताला के बेटे के पैदा होने का और मैं तुझे शुभकामना दे रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह का बेटा किसी को करार देना कितना बड़ा गुनाह है। हमारा तो अकीदा क्या है?
قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کا کوئی بیٹا نہیں اور اللہ کسی کا بیٹا نہیں اور کوئی اللہ کے برابر نہیں. کسی کا بیٹا، اللہ کا بیٹا کسی کو قرار دینا یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو گالی دینا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے جب ابن آدم میرا بیٹا کسی کو قرار دیتا ہے تو ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. اللہ کو گالی دی جا رہی ہے اور آپ میری کرسمت بول رہے ہیں، آپ مبارکباد دے رہے ہیں. اللہ قرآن میں کہتا ہے وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَانُ وَلَدًا، یہ لوگ کہتے ہیں کہ رحمان نے بیٹا بنا لیا، اللہ نے بیٹا بنا لیا. لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا، تم بہت بڑے گناہ کی بات اپنے منہ سے نکال رہے ہو. تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ حَدًّا. یہ اتنی خطرناک بات ہے کہ آسمان پھٹ جائے اور زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر جائے تب بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے جتنی بڑی بات یہ ہے ان دعوا للرحمن ولدا، کہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیٹا بنا لیا. وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. اپنے بچوں کی تربیت پر توجہ دو میرے بھائی. جو اپنے بچوں کو آپ سکھائیں گے بچہ وہی سیکھے گا، وہی کرے گا. میرے پیارے ساتھی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج ہمارا نوجوان دنیا داری میں پڑا ہوا ہے. نبی نے کیا مزاج بنایا اپنی بیٹی کا. حضرت فاطمہ اللہ کے نبی کے پاس آتی ہیں، شادی ہو گئی ہے، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا رہی ہے اور ہاتھوں پر نیل پڑ چکے ہیں، نشان پڑ چکے ہیں. اسی حال میں آتی ہیں اور پتہ چلتا ہے میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں. حضرت فاطمہ کو پتا چلا میرے ابا کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، کچھ لونڈیاں آئی ہیں. تو اس امید میں آتی ہے کوئی ایک غلام مجھے مل جائے، کوئی ایک لونڈی مجھے مل جائے تو میرے گھر کے کاموں میں سپورٹ کر دے، مجھے کچھ سہارا مل جائے. حضرت فاطمہ آتی ہیں، اللہ کے نبی سے ملاقات نہیں ہوتی، آپ سے ملاقات نہیں ہوتی. حضرت فاطمہ اپنی ماں حضرت عائشہ سے کہتی ہے کہ اماں عائشہ جب اللہ کے نبی آ جائیں، میرے ابا آ جائیں، میرے بابا آ جائیں تو آپ میرا پیغام پہنچا دیجئے گا کہ آپ کی بیٹی آئی تھی، یہ کہہ کر کے آئی تھی کہ آپ کی بیٹی کے ہاتھوں پہ نیل پڑ گئے، نشان پڑ گئے. آپ کی بیٹی آپ سے غلام مانگنے آئی تھی، اگر ہو سکے تو اپنی بیٹی کو ایک غلام دے دیجئے گا. اللہ کے نبی جب گھر میں آئے، اماں عائشہ نے فرمایا کہ آپ کی بیٹی فاطمہ آئی تھی اور اس نے آپ سے غلام مانگا ہے. بخاری کے الفاظ میں اللہ کے پیارے نبی اسی وقت اپنی بیٹی کے گھر پہنچے، اپنی بیٹی کے سسرال پہنچے. حضرت علی کہتے ہیں ہم دونوں میاں بیوی بستر پر لیٹے ہوئے تھے، ہم دونوں میاں بیوی بستر پر سوئے ہوئے تھے. حضرت علی کہتے ہیں اللہ کے نبی ہمارے بستر پر آئے اور آپ نے کہا اے علی، اے فاطمہ، میرے پاس اتنی طاقت تو نہیں ہے میں تم کو کوئی غلام دے سکوں، میرے پاس تمہیں غلام دینے کی طاقت نہیں ہے، تمہیں لونڈی دینے کی طاقت نہیں ہے. لیکن اے علی، اے فاطمہ، میں ایک بات تم کو بتا دینا چاہتا ہوں، جب تم رات میں بستر پہ سونے جایا کرو تو 33 بار سبحان اللہ اور 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی، کسی نوکر کی ضرورت نہیں پڑے گی. آپ نے اپنی بیٹی کو غلام نہیں دیا، آپ نے اپنی بیٹی کو تسبیح سکھائی. اور حضرت علی کہتے جب سے نبی نے یہ تسبیح سکھائی ہمارا دونوں میاں بیوی کا معمول تھا، ہم رات میں سونے جاتے تھے جب تک یہ تسبیح پڑھ نہیں لیتے تھے ہم آرام نہیں کرتے تھے. صحابہ کرام ہماری اور آپ کی طرح صرف تقریر سننے کے شوقین نہیں تھے، وہ صرف یوٹیوب پر بیٹھ کر کے علماء کے بیانات نہیں سنتے تھے، وہ جو سنتے تھے اس کے اوپر عمل بھی کرتے تھے. حضرت علی کہتے ہیں ساری زندگی جب بھی میں بستر پہ سونے جاتا تھا یہ تسبیح میں پڑھ کے ضرور سوتا تھا اور اسی لیے اس تسبیح کا نام پڑ گیا تسبیح فاطمہ، کیونکہ نبی نے اپنی بیٹی فاطمہ کو یہ تسبیح سکھائی. تو یہ مزاج تھا میرے بھائیوں. آج ہمارا نوجوان دنیا پرست بن چکا ہے اور دنیا کی محبت اس کے دل میں پیوست ہو چکی ہے. اور آگے بڑھیے، نوجوانوں میں ایک اور مسئلہ ہم دیکھ رہے ہیں اور وہ ہے جنسی اور شہوت کی بیماریاں. آج جب ایک لڑکا اور لڑکی جب جوانی کی دہلیز پر پہنچتے ہیں تو ان دونوں کو بہکانے کے لیے بہت سارے راستے کھلے ہوئے ہیں. فیس بک سے لے کر، واٹس ایپ سے لے کر، سوشل میڈیا سے لے کر، پرنٹ میڈیا سے لے کر قدم قدم پر ایک نوجوان لڑکی اور لڑکی کو بہکانے کے راستے پڑے ہوئے.
اور ایسے میں اپنے آپ کو بچانا بہت مشکل کام ہے میرے بھائی. میں بڑے کھلے الفاظ میں کہتا ہوں، یہ صحابہ کا دور نہیں ہے، یہ نبی کا دور نہیں ہے، یہ 2023 ہے، یہ قیامت کے قریب ہونے کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے. اگر آج کے دور میں اپنی بیٹیوں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، اپنے بیٹوں کو غلط کام سے بچانا چاہتے ہو، میری بات نوٹ کر لو اور دماغوں میں بٹھا لو، اپنے بچوں کی صحیح ٹائم پر شادی کرو، اپنے بچوں کی صحیح وقت پر شادی کرو اور شادی کو آسان کرو. یہ بارات کا چکر نکال دو، یہ جہیز کا چکر نکال دو، یہ رسم و رواج کی زنجیروں کو توڑ دو. آسان طریقے سے، سمپل طریقے سے جو نبی نے طریقہ بتایا ہے، بس اس میں اگر لڑکے کے پاس طاقت ہے اسے ولیمہ کرنا ہے. لڑکی کے باپ کو تو اسلام نے کوئی بوجھ نہیں ڈالا ہے. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، ابھی مٹیا برج سے ہمارے ایک بھائی آئے ہیں، اسی مٹیا برج کے علاقے میں ایک شادی ہوئی، شادی مسلمان کے لڑکی کی تھی، اور ہمیں بتایا مٹیا برج کے بھائیوں نے کہ مسلمان لڑکی کی شادی اس کروڑ پتی ارب پتی باپ نے جب کی، اتنا زیور اس کو دیا اپنی لڑکی کو شادی میں کہ کئی کلو سونا اس نے اپنی بیٹی کو شادی میں دے دیا. اس سونے یعنی کئی کلو سونا جو لاکھوں کا ہوا، اس سونے میں نہ جانے کتنے سینکڑوں غریب بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی میرے بھائی. شادی کو آسان کرو. شادی کے اندر آج ہلدی کی رسم ہو رہی ہے صاحب. شادی کے پہلے ہلدی کی رسم ہوتی ہے، پورا ایک فنکشن ہوتا ہے ہلدی کے نام سے، اور اس میں ساری لڑکیاں ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، سارے لڑکے ہلدی رنگ کا کپڑا پہنتے ہیں. حرام ہے یہ رسم، غلط ہے یہ رسم، ناجائز ہے یہ رسم. یہ اسلام کی رسم نہیں ہے، یہ غیروں کی رسم ہے. اور میرے نبی کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے. ایک نقل چلی آ رہی ہے ساتھ. شادی کے پہلے انگیجمنٹ کی الگ فنکشن ہو رہی ہے، پھر شادی کے بعد کئی ایک فنکشن ہو رہے ہیں، اور اس میں لاکھوں کروڑوں روپے امت کے برباد ہو رہے ہیں. اپنے بچوں کی نکاح، اپنے بچوں کا نکاح اور ان کی شادی کو آسان کرو میرے بھائی. جب تک آپ نکاح کو آسان نہیں کریں گے، زناکاری اور بدکاری کو آپ نہیں روک سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، جب تمہاری بیٹی کے لیے کوئی ایسے مرد کا رشتہ آئے، کوئی ایسے لڑکے کا رشتہ آئے، لڑکا دیندار ہے، لڑکا اچھے اخلاق والا ہے، فزوجوہ، تو تم اپنی بیٹی کی شادی اس سے کر دو. الا تفعلوا، اگر تم ایسا نہیں کرو گے، تکن فتنۃ فی الارض وفساد عریض، تو زمین کے اندر فتنہ اور فساد پھیل جائے گا، زمین کے اندر بگاڑ پھیل جائے گا، زمین کے اندر بدکاری پھیل جائے گی. اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ بدکاری پھیلی. اور لڑکے والوں سے بھی کہتا ہوں، جب آپ لڑکی دیکھنے جائیں تو خوبصورتی بعد میں دیکھ لینا، لڑکی کے گھر مکان بعد میں دیکھ لینا، لڑکی کا اسٹیٹس بعد میں دیکھ لینا، پہلے یہ دیکھ لو لڑکی دیندار ہے کہ نہیں. آپ نے سب دیکھ لیا اور لڑکی کی دینداری نہیں دیکھی تو پچھتانا پڑے گا، اور کچھ نہیں دیکھا اور دینداری دیکھ لی تو انشاءاللہ پچھتانا نہیں پڑے گا. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، تنکح المرأۃ لاربعین، جب کسی لڑکی کا کسی عورت کا نکاح ہوتا ہے تو 4 چیزیں اس کے اندر دیکھی جاتی ہیں، لمالھا ولحسبھا ولجمالھا ولدینھا. مال دیکھا جاتا ہے، خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، اور اس کا خاندان دیکھا جاتا ہے، اور دینداری دیکھی جاتی ہے. آپ نے فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار لڑکی کو اپنے نکاح میں لے کے آ جاؤ، کامیاب ہو جاؤ. دیندار لڑکی کو اپنے گھر میں لے کے آؤ. ساس بہو کا مسئلہ نہیں ہوگا، دیورانی جیٹھانی کا مسئلہ نہیں ہوگا، نند اور بھابھی کا مسئلہ نہیں ہوگا. یہ گھروں میں جو جھگڑے ہو رہے ہیں اور جو برکت ختم ہو رہی ہے، وجہ یہی ہے ہم شادی بیاہ میں سب دیکھتے ہیں، دینداری نہیں دیکھتے ہیں. میرے بھائیوں، دینداری کی بنیاد پر آپ رشتے کرنے شروع کر دیجئے اور پھر دیکھیے گھر میں برکت ہوتی ہے. تو نوجوانوں کو اگر گناہ سے بچانا ہے، ہمیں زنا کو اگر روکنا ہے، اور میں دو چیزوں کی گارنٹی اگر نوجوان دے دے، میں نبی کے الفاظ پیش کر رہا ہوں، میرے الفاظ نہیں ہیں، نبی کے الفاظ ہیں، نبی کے شبد ہیں، نبی کی حدیث ہے. آپ نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ. 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. ایک زبان کی گارنٹی دے دو اور ایک شرمگاہ کی گارنٹی دے دو. زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے اور شرمگاہ کا غلط استعمال نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، بدکاری نہیں کرو گے. 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں.
आज इंटरनेट की वजह से, मोबाइल की वजह से आज हमारे कितने नौजवान हैं गंदी आदतों में पड़े हैं, गंदी आदतों में पड़े हैं, अपनी जवानी को बर्बाद करके बैठे। कितने नौजवान तो ऐसे हैं जब शादी होती है, निकाह होता है, वो इस लायक भी नहीं होते हैं कि अपनी बीवी का हक अदा कर सके। तलाक की नौबत आ जाती है, बीवी जाकर के कह देती है कि मेरा जो शौहर है वो किसी लायक नहीं है। अपने गलत कामों की वजह से अपनी सेहत और अपने जिस्म और अपने शरीर को कितने नौजवानों ने बर्बाद कर लिया है। मेरे भाइयों, इसके पहले कि पछताना पड़े, अपने जिस्म को मत बर्बाद करो, अपनी शहवतों का गलत इस्तेमाल मत करो, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। आज हमारा नौजवान इसमें भी बर्बाद हुआ है। और आगे आज हमारा नौजवान, एक और बहुत बड़ा मसला हमारे नौजवान के साथ है कि साहब पॉलिटिक्स में चला गया। चलो कोई बात नहीं, पॉलिटिक्स में गए, अच्छी बात है, कौम की खिदमत करो, सेवा करो। कितने नौजवानों को मैं जानता हूं जब वो राजनीति में जाते हैं, जब वो पॉलिटिक्स में जाते हैं, पॉलिटिक्स में जाने के बाद वो नौजवान हलाल और हराम को भूल जाते हैं, शिर्क क्या और इस्लाम क्या इसको भूल जाते हैं। वो ऐसे बहुत सारे काम भी करते हैं जो इस्लाम की नजर में हराम है। आपके बंगाल में ये ज्यादा मैं देख रहा हूं कि दूसरों को खुश करने के लिए वो पत्थर के आगे भी सजदा कर रहा है, कब्र के आगे भी सजदा कर रहा है, किसी बड़े के आगे जाकर के भी झुक रहा है। राजनीति का मतलब ये नहीं है मेरे भाई। जो राजनीति और जो पॉलिटिक्स आपको इस्लाम से दूर कर दे, आपके रब से दूर कर दे, ऐसी पॉलिटिक्स को छोड़ दो मेरे भाई, नहीं करना है ऐसी पॉलिटिक्स। ऐसा कोई पद लेना, ऐसा कोई ओहदा लेना नहीं लेना है। इस ओहदे और जिस पद की वजह से आपको अपनी शरीयत को कुर्बान करना पड़े। तौहीद के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, अकीदे के मामले में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मेरे भाइयों, याद करो अपने नबी की सीरत को, क्या आपके नबी को ऑफर नहीं किया गया? एक मर्तबा मक्का के काफिर आए अल्लाह के नबी के चचा अबू तालिब के पास और कहा आपके भतीजे से हम बहुत परेशान हैं, अपने भतीजे को समझाइए वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के नबी के चचा आए, अबू तालिब का बेटा, भतीजा, तो मेरे कंधे पर उतना बोझ मत डाल जो मेरे बर्दाश्त के बाहर है, जो मेरी ताकत के बाहर है। बेटा वो बोझ मेरे ऊपर मत डाल। आपने कहा चचा तब मैं क्या करूं? कहा बेटा लोग मेरे पास आकर के ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं, मैं बस यही कहना चाहूंगा मेरे ऊपर इतना बड़ा बोझ मत डाल। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ चचा जान कान खोल करके सुन लीजिए, अगर ये लोग मेरे दाहिने हाथ में सूरज रख दें और बाएं हाथ में चांद रख दें और फिर ये कहें कि मैं इस्लाम को छोड़ दूं और मैं तौहीद की दावत देना छोड़ दूं, मैं इस्लाम का पैगाम फैलाना छोड़ दूं, ऐ चचा जान तब भी मैं ये पैगाम नहीं छोड़ सकता, तब भी मैं ये मिशन नहीं छोड़ सकता, मैं तौहीद की दावत देना नहीं छोड़ सकता। एक ऐसा मौका भी आया जब मक्का के काफिरों ने आकर के ऑफर दिया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन हम अल्लाह की इबादत करने के लिए तैयार हैं, एक दिन हम अल्लाह की इबादत करेंगे और एक दिन आप हमारे 360 बुतों की इबादत कीजिए। ये ऑफर लेकर के आए थे। अल्लाह के नबी ने जवाब में सुना दिया, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद। ऐ नबी आप कह दीजिए इन काफिरों से, जिसकी इबादत तुम करते हो उसकी इबादत मैं नहीं कर सकता और जिसकी इबादत मैं करता हूं उसकी इबादत तुम नहीं कर सकते। आजकल एक वीडियो बड़ा वायरल हो रहा है, शायद आप लोगों ने भी सुना होगा। हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठे हुए एक साहब वीडियो कॉल के जरिए उड़ीसा के एक मुसलमान से बात कर रहे हैं और उड़ीसा का वो मुसलमान जिसका नाम लेकर के कहा जाता है कि ये आपसे बात करना चाहता है, तो हमारे मुल्क के सबसे बड़े ओहदे पर बैठा हुआ इंसान ये कहता है, वो कहता है नमस्ते सर, तो ये कहते हैं जय जगन्नाथ। सुनाई दिया? उससे जय जगन्नाथ उसके मुंह से निकलवाते हैं। और जब फेसबुक पर मैंने ये वीडियो देखा तो कमेंट में मैंने देखा कि बड़े नारे लग रहे थे, साहब अब तो मुसलमानों के मुंह से भी जय जगन्नाथ का नारा लगाया जा रहा है। हम इस मुल्क के हुक्मरानों से ये कह देना चाहते हैं, ये मुल्क सेकुलर था और सेकुलर है। इस मुल्क की बुनियादों में सारे मज़ाहिब को लेकर के चलने की बात लिखी है इस मुल्क के संविधान में। इस मुल्क का संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि आप किसी दूसरे मजहब के इंसान को अपने मजहब के नारे के लिए मजबूर करें। हम किसी गैर मुस्लिम को नारे तकबीर के लिए मजबूर नहीं करते। हम किसी गैर मुस्लिम से नहीं कहते वो हमें अस्सलाम वालेकुम कहे, तो हमें भी मजबूर न किया जाए कि हम किसी दूसरे मजहब का नारा और किसी दूसरे माबूद का नारा लगा करके हम उनका इस्तेमाल करें। ये मुल्क कभी इस स्टेज पर पहुंच चुका है।
دعا کیجیے اللہ ہمارے حکمرانوں کو صحیح عقل دے، واللہ ہمیں اس ملک سے محبت ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں اس ملک کی مٹی میں جو پیار اور محبت شامل ہے، اس ملک کو آزاد کرانے میں ہمارے باپ دادا کا خون شامل رہا ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو اس کا وقار تھا، جو اس کی عزت تھی، جو سمان تھا، وہ باقی رہے، اور اس ملک کے لیے کل بھی ہم نے جان دی ہے اور آئندہ بھی ضرورت پڑی تو اپنے خون کا آخری قطرہ اس ملک کے لیے ہم بہانے کو تیار ہیں۔ مگر ملک کو آج اس طریقے سے برباد کیا جا رہا ہے اور نفرت کی کھیتی کی جا رہی ہے اور اس کی جڑوں میں نفرت کو بھرا جا رہا ہے، ان حالات کو دیکھ کر کے میرے بھائیوں میں بڑا افسوس ہوتا ہے۔ اپنے نوجوانوں سے کہنا چاہوں گا، پالیٹکس اور سیاست میں جاؤ، پالیٹکس کرو، قوم کی خدمت کرنے کا طریقہ راجنیتی اور پالیٹکس بھی ہے، مگر اپنے دین اور شریعت سے کمپرومائز کر کے راجنیتی نہیں کرنا ہے میرے بھائی۔ ہمارے نوجوانوں کی ایک پرابلم اور بھی ہے، ذرا سی طاقت آئی، ذرا سا شریر میں خون آیا تو طاقت کا غلط استعمال کرنا، گنڈا گردی کرنا، اپنی طاقت سے لوگوں کو اوپر ظلم کرنا۔ یاد رکھو میرے بھائی، اسلام آپ کو یہ تعلیم تو دیتا ہے کہ طاقتور بنو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا المومن القوی خیر واحب الی اللہ من المومن الضعیف، طاقتور مومن اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے کمزور کے مقابلے میں۔ آپ طاقتور بنے یہ اللہ کو پسند ہے، مگر طاقت کا استعمال کبھی غلط نہیں کرنا ہے۔ اپنی طاقت سے ظالم کو مظلوم کی مدد کرنا ہے اور ظالم کو روکنا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا انصر اخاک ظالما و مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے وہ مظلوم ہو۔ اگر تمہارا بھائی ظالم ہے تب بھی اس کی مدد کرو اور مظلوم ہے تب بھی اس کی مدد کرو۔ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے کریں گے؟ آپ نے فرمایا ظالم کو ظلم سے روکو، ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، یہی اس کی مدد ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں، اپنی طاقت کا استعمال ظالم کے ظلم سے روکنے کے لیے اور مظلوم کی مدد کے لیے کرو، کبھی اپنی طاقت کا غلط استعمال مت کرو۔ اور یہاں پر ایک بات میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ آج ہمارے بہت سارے نوجوان ایسے ہیں غصے میں آتے ہیں تو کچھ بھی بول دیتے، کچھ بھی کر دیتے ہیں۔ ابھی ایک دیوبند کے ایک نوجوان نے ٹویٹر کے اوپر کوئی چیز ٹویٹ کی جو ہمارے بھارت کے سنویدھان اور بھارت کے قانون کے خلاف تھی، آج اس لڑکے کو جیل میں ڈال دیا گیا۔ آپ یہ بھی جانتے ہیں قانون کا مس یوز بھی بہت تیز ہوتا ہے، اگر وہی قانون اس کا کوئی درپیوگ دوسرے مذہب کا انسان کرے گا اس کو اتنا جلدی گرفتار نہیں کیا جائے گا، مسلمان کرے گا فوراً گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہم یہ حالات بھی دیکھ رہے ہیں، اس لیے ہمیں بہت الرٹ رہنے کی ضرورت ہے میرے نوجوانوں۔ فیس بک کا استعمال اور سوشل میڈیا کا استعمال بہت احتیاط کے ساتھ کرو، کوئی ایسی بات اپنے منہ سے مت نکالو، کوئی ایسی پوسٹ مت ڈالو جس سے آپ کے اوپر، آپ کے والدین کے اوپر، آپ کے پریوار کے اوپر، آپ کی کمیونٹی کے اوپر کوئی مصیبت آئے۔ آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں مسلمان کو، جب آپ کہتے ہیں میرا نام محمد ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے، آپ مسلمان پوری قوم کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ آپ اپنی حرکتوں سے کوئی ایسا کام مت کیجیے جس سے پوری قوم کو نقصان پہنچے۔ آج ہمارے نوجوانوں کو اس بات کو بھی سمجھنا پڑے گا، اپنے غصے کو کنٹرول کرو، اپنے جذبات کو کنٹرول کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لیس الشدید بالسرعہ، پہلوان وہ نہیں ہے، مضبوط وہ نہیں ہے جو دشمن کو کشتی میں پچھاڑ دے، انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، پہلوان تو وہ ہے جو غصے کے ٹائم اپنے آپ کو کنٹرول کر لے، اپنے آپ کو غصے کے ٹائم کنٹرول کر لینا، یہ ہے طاقتور کی نشانی۔ تو میرے بھائیوں یہ ہمارے نوجوانوں میں بگاڑ پایا جا رہا ہے۔ اب آئیے اس کا حل کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے، ہم نوجوانوں کی اصلاح کیسے کریں، نوجوانوں کو دین سے قریب کیسے کریں؟ اس میں سب سے پہلی چیز جو میں بتا رہا ہوں اس کو نوٹ کر لیجئے، اگر ہمارا نوجوان دین سے جڑنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹ آؤ، قرآن اور حدیث کی طرف لوٹ آؤ، شریعت کی طرف لوٹ آؤ، اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، یہی تمہاری کامیابی کا راستہ ہے میرے بھائی۔ تمہارے نبی یہ فرما کر کے گئے انی قد ترکت فیکم شیئین، میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں، لن تضلوا بعدہما، جب تک ان دونوں چیزوں کو تھامے رہو گے کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ کتاب اللہ، ایک اللہ کی کتاب ہے وہ سنتی، اور ایک میری سنت ہے، اللہ کی کتاب اور رسول کی سنت، یہی دو چیزیں آپ کو کامیابی بھی دلائیں گی۔ دوسری چیز، اگر آپ کو اس دور میں کامیاب ہونا ہے اور اس دور کے فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اپنے نوجوان بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں قرآن سے اپنا تعلق مضبوط کر لو، قرآن سے جڑ جاؤ میرے بھائی،
قرآن کو پڑھنا شروع کر دو, قرآن پر غور کرنا شروع کر دو. جانتے ہو موبائل جب لاک ہوتا ہے نا تو موبائل پہ جب پاسورڈ ڈالتے تب لاک کھلتا ہے, یا پیٹرن اگر ہے تو پیٹرن جب ڈالتے ہیں تب موبائل کا لاک کھلتا ہے. ہمارے دلوں کا جو تالا ہے یہ قرآن سے کھلے گا. افلا يتدبرون هذا القرآن ام على قلوب اقفالها, یہ لوگ قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے؟ دلوں کے اوپر تالا اس لیے لگا ہے کیونکہ ہم قرآن کے اوپر غور نہیں کرتے. ہمارے ناصر بھائی آئے ہیں, انہوں نے ہم کو کال کیا, نمبر سیف نہیں تھا, میں نے کال ریسیو نہیں کیا. یہ بیچارے شکایت کر رہے تھے, صاحب مولانا صاحب ہم آپ کو کال کرتے آپ کال ریسیو نہیں کرتے. آپ کا کوئی دوست آپ کو میسج کرے, واٹس ایپ کے اوپر آپ میسج دیکھیں اور اس کو اگنور کر دیں, نظر انداز کر دیں, آپ ناراض ہو جائیں گے. ہمارا دوستوں کے ہمارا میسج نہیں دیکھتا ہے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے میرے بھائی, قرآن اللہ کا آخری میسج ہے, اور اس کے بعد کوئی کتاب نہیں آئے گی. پوری مانوتا کے لیے آخری میسج بن کے آیا ہے. آج کتنے غیر مسلم قرآن پڑھ کے وہ اسلام لے آئے, کتنے بالی ووڈ کے ایکٹر قرآن پڑھ کے اسلام لے آئے. بالی ووڈ کی ایکٹریس ثنا خان کو دیکھیے, یہی قرآن پڑھ کر کے اور حدیثوں کو پڑھ کر کے اس نے اسلام قبول کر لیا اور اپنے گلیمر کی زندگی کو چھوڑ کر کے آج وہ اسلام کی زندگی گزار رہی ہے. مائیکل جیکسن نے اس قرآن کو پڑھا, اسلام قبول کر لیا. بڑے بڑے کرکٹرز نے اسلام کو پڑھا, قرآن کو پڑھا اور اسلام قبول کر لیا. آج قرآن کا ہندی میں انواد موجود ہے, قرآن کا بنگلہ میں انواد موجود ہے, قرآن کا انگلش میں ٹرانسلیشن موجود ہے. اگر آپ عربی میں قرآن نہیں سمجھ سکتے, اپنی لینگویج میں, اپنی بھاشا میں, اپنی زبان میں قرآن کو پڑھیے میرے بھائی, قرآن کو سمجھیے اور اپنے بچوں اور بچیوں کو بھی قرآن پڑھائیے. صرف عربی میں رٹو طوطے کی طرح قرآن پڑھ لینا یہ قرآن کا حق ادا کرنا نہیں ہے. شاعر کہتا ہے طاقوں میں سجایا جاتا ہوں, پڑھ پڑھ کے سنایا جاتا ہوں, آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں, سینے میں بسایا جاتا ہوں. قرآن کے ساتھ یہ سارا کام تو ہو رہا ہے, اسے آنکھوں میں لگایا بھی جا رہا ہے, اسے ریشم کے کپڑوں میں لپیٹا بھی جا رہا ہے. قرآن کو اٹھا کر کے لوگ قسم بھی کھا رہے ہیں, مگر قرآن پر کوئی غور نہیں کرتا ہے, قرآن کو کوئی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا ہے کہ قرآن اللہ کا آخری پیغام ہے میرے بھائی. قرآن سے قریب رہیے. اسی طریقے سے میرے نوجوان ساتھیوں ایک اور پیغام آپ کو دینا چاہتا ہوں. اگر اس دور میں دین سے جڑنا ہے اپنے علماء سے جڑ جاؤ, اپنے علماء سے اپنا تعلق مضبوط کر لو. یہ علماء ہی آپ کو فتنوں کے دور میں بتائیں گے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے, ناجائز کیا ہے, جائز کیا ہے, حلال کیا ہے, حرام کیا ہے. علماء کی رہنمائی میں کام کرو. اگر آپ آزاد ہو کے کام کریں گے, اپنی من مرضی سے کام کریں گے, ناجائز کام بھی آپ کریں گے, غلط کاروبار میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں گے, جو چیز شریعت کے حساب سے صحیح نہیں ہے وہ کام بھی آپ کریں گے. لیکن جب علماء کی رہنمائی میں آپ کام کریں گے تو علماء آپ کو بتائیں گے صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. اس لیے اپنے علماء سے اپنے کانٹیکٹ کو مضبوط کرو اور اپنے زندگی میں جہاں پرابلم آئے, سمسیائیں آئیں اور آپ کو لگے کہ یہاں ہمیں شریعت کی رہنمائی کی ضرورت ہے, وہاں آپ اپنے علماء سے کانٹیکٹ کر کے ان سے آپ رہنمائی حاصل کرو. اسی طریقے سے میرے بھائیوں موجودہ دور میں ایک بہت بڑا فتنہ عورت کا فتنہ ہے. عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی ہے, کسی غیر محرم لڑکی سے آپ نے عشق اور محبت اور پیار کے نام پہ اگر آپ سوشل میڈیا پر اس سے باتیں کر رہے ہیں, اس سے چیٹنگ کر رہے ہیں, اس سے ویڈیو کالنگ کر رہے ہیں, حرام اور یہ زناکاری ہے جو آپ کر رہے ہیں. آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں آپ, اگر ہاتھوں سے اس کو چھو رہے ہیں تو ہاتھوں کا زنا کر رہے ہیں, اگر زبان سے اس سے باتیں کر تو یہ زبان کا زنا کر رہے ہیں. عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچاؤ میرے بھائی. اللہ کے نبی فرماتے ہیں لکل امت فتنہ, ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے, اور میں نے اپنی امت کے لیے سب سے خطرناک فتنہ کیا چھوڑا ہے. آپ نے فرمایا ما ترکت فتنۃ ناظر الرجال من امتی من النساء, میری امت کے مردوں کے لیے سب سے خطرناک فتنہ اگر کوئی ہے تو عورت کا فتنہ ہے. اتنا خطرناک فتنہ ہے عورت کا فتنہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل میں جانا پسند کر لیا مگر عورت کے فتنے سے اپنے آپ کو بچایا. جب یہ فیصلہ ہوا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈالا جائے تو حضرت یوسف نے دعا کی, رب السجن احب الی مما یدعوننی الی, اے اللہ مجھے جیل جانا پسند ہے, مجھے قید ہو جانا پسند ہے, مگر ان عورتوں کے جال میں پھنسنا مجھے پسند نہیں ہے. تو عورت کے فتنے سے آپ کو بچنا ہے. اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا کسی کے آئی لو یو کے چکر میں مت آنا, کسی کی ناجائز محبت مت بننا.
अल्लाह की कसम, ये फेसबुक और सोशल मीडिया पर आई लव यू बोल करके मोहब्बत का इजहार करने वाले, ये तुम्हारे जिस्म तक पहुंचना चाहते हैं, ये तुम्हारे शरीर से खेलना चाहते हैं, तुम्हारी इज्जत से खेलना चाहते हैं। खबरदार मेरी बहनों, अपनी इज्जत को मजबूत बनाओ, अपने आप को ऐसा मजबूत किला बनाओ कि जिसको पार करना है वो निकाह के जरिए उस किले तक पहुंचे। नाजायज और गलत तरीके से तुम तक पहुंचने वाला नाकाम होकर वापस चला जाए। अपने आप को इतना मजबूत बनाओ। और मेरी बहनों, कान खोल करके सुन लो, तुम इस्लामी औरत हो, तुम मुसलमान औरत हो, तुम्हारा शरीर अल्लाह की अमानत है। फेसबुक पर और व्हाट्सएप के स्टेटस पर अपने फोटोज डालना, अपने वीडियोस डालना और अपनी खूबसूरती को जाहिर करना ये जायज नहीं है। कुरान कहता है वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, ऐ मुसलमान औरतों अपनी सुंदरता को, अपनी जीनत को, अपने सौंदर्य को, अपनी खूबसूरती को जाहिर न करो, गैर मर्दों के सामने अपनी जीनत को जाहिर न करो। इस्लाम तो यहाँ तक कहता है कि अगर आप अपने घर में हैं और आपका भाई उसी घर में है, आपका बाप उसी घर में है, आपका ससुर उसी घर में है, कुरान कहता है वलियज़रिबना बिखुमुरिहिन्ना ला जुयूबिहिन्ना, अपने भाई के सामने, अपने बाप के सामने, अपने ससुर के सामने भी अपने दुपट्टे को गरेबान पे रखो। ये नहीं कि साहब ये तो भाई है हमारा, ये तो बाप है हमारा, इसके सामने दुपट्टा नहीं हो तो भी चलेगा। नहीं, अपने बाप, भाई और ससुर और महरम रिश्तेदार के सामने भी औरत को हुक्म दिया गया कि अपना दुपट्टा अपने सीने पर रखे, उसका दुपट्टा उसके गिरबान पे होना चाहिए। यही नहीं आगे फरमाया वला यज़रिबना बिअरजुलिहिन्ना लियुलमा मा युख्फीना मिन ज़ीनतिहिन्ना, ऐ मुसलमान औरत जब तुम पायल पहन करके अपने घर में चले तो पायल की आवाज तेरी, पायल की झनकार गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए, तेरे पाँव की आवाज भी गैर मर्दों तक नहीं जानी चाहिए। मेरी प्यारी माँ बहनों, जो इस्लाम, जो कुरान आपको पायल की आवाज भी गैर मर्दों तक जाने से मना कर रहा है, वो इस्लाम इस बात की परमिशन कैसे दे देगा कि फेसबुक के ऊपर हजारों लाखों लोगों के बीच में आप अपने फोटो डाल दें, व्हाट्सएप के स्टेटस पर आप फोटो डाल दें, आप सोशल मीडिया के ऊपर अपने फोटो डाल दें। शादी ब्याह के मौके पे वीडियो रिकॉर्डिंग वाला आता है और लेडीज के कमरे में घुस करके, दुल्हन के कमरे में घुस करके सबका फोटो और वीडियो बनाता है। और ये बड़े बड़े नमाजी लोगों के घर में भी ये काम हो रहा है। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मेरे भाइयों, हराम है ये चीज। औरत को अपने हुस्न की नुमाइश नहीं करनी चाहिए, उसे अल्लाह ताला ने उसके शौहर के लिए बनाया है। तो मेरी बहनों, आप किसी की नाजायज मोहब्बत न बने, आप बड़ी कीमती चीज है। अल्लाह के नबी ने फरमाया दुनिया कुल्लुहा मता, दुनिया पूरी की पूरी फायदा उठाने की चीज है। वह खैरो मताई दुनिया, और दुनिया की सबसे कीमती दौलत अल मरअतु सालिहा, नेक औरत है। जब नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है तो मेरी माँ और बहनों, 10,000 का और 5,000 का मोबाइल होता है तो आदमी कहीं भी रख लेता है, मगर जब 50,000 का 60,000 का आईफोन लेता है तो उस पर बड़ा महंगा स्क्रीन गार्ड लगाया जाता है, बड़े महंगे कवर में उसको रखा जाता है कि साहब ये 50,000 का 1 लाख का मोबाइल है। आप दुनिया की सबसे कीमती दौलत है। और इस्लाम ने इसलिए आपको पर्दे और नकाब में निकलने का हुक्म दिया है। जब घर से आप निकले तो पर्दे में निकले, नकाब में निकले, ताकि दुनिया को पता चल जाए ये मुसलमान औरत है, ये पर्दे में रहने वाली औरत है। और जो औरतें ऐसा कपड़ा पहनती हैं, जो कपड़ा पहन करके वो उनका शरीर नजर आता है, सुन लीजिए, मैं जान रहा हूँ रात का वक्त हो रहा है और सर्दी का मौसम भी है, आपके सब्र का ज्यादा इम्तिहान नहीं लूंगा, आखिरी चंद बातें आपके सामने बयान कर रहा हूँ। जो मुसलमान औरत अपने ऐसा कपड़ा पहनती है, आज बंगाल में हमारी बहुत सारी बहनें साड़ी पहनती हैं, साड़ी में ऐसा लिबास है उसमें पीठ भी नजर आ रही है, उसमें बाजू भी नजर आ रहे हैं, उसमें सीना और पेट भी नजर आ रहा है। ऐसा शरीर पर ऐसा कपड़ा पहनना कि जिस कपड़े से उसके बदन का हिस्सा झलक रहा है और उसका शरीर नजर आ रहा है। कान खोल करके सुन लो, अल्लाह के प्यारे नबी की हदीस आपको सुना रहा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, सही मुस्लिम की रिवायत है, सिनफान मिन अहलिन नारी लम अरहुमा, 2 किस्म के लोग मेरी उम्मत के अंदर ऐसे होंगे जिनको अभी मैंने नहीं देखा है, यानी वो कयामत के पहले आएंगे, वो बाद के दौर में आएंगे और वो जहन्नम में जाएंगे। कौन कौन होंगे? नंबर 1, कौमुन माहुम सियातुन काज़नाबिल बकरी यज़रिबून बिहन्नास, ऐसे लोग आएंगे
जिनके हाथ में गाय की दुम की तरह कोड़ा होगा और वो कोड़े से लोगों को मारेंगे, यानी अत्याचार करेंगे, जुल्म करेंगे। और आज ये जुल्म बहुत सारे लोग कर रहे हैं। किसी को कुर्सी का लालच है, किसी को अपने पावर का नशा है, किसी को अपने कुर्सी का नशा है। लेकिन कान खोल करके सुन लो, कुर्सी वालों तुम भी सुन लो, इख्तिदार वालों तुम भी सुन लो, अपने ओहदों पर नाज करने वालों तुम भी सुन लो। अल्लाह ताला रस्सी को ढील दिए हुए है, और जितने अल्लाह ताला रस्सी को टाइट करेगा फिर अल्लाह की पकड़ बड़ी खतरनाक होती है। भी कान खोल करके सुन लो। हमने इसी मुल्क में ऐसे भी लोगों को देखा है जो आज से 30 साल पहले नफरत फैला रहे थे, और आज उनको कुत्ता भी पूछने वाला नहीं है। और आज जो नफरत की बुनियाद पर राज कर रहे हैं वो भी कान खोल करके सुन ले, आने वाले वक्त में उनको भी कोई पूछने वाला नहीं होगा। इस मुल्क का इतिहास यही बताता है मेरे प्यारे साथियों, लोगों पर जुल्म करने वाला जहन्नम में जाएगा। और नंबर 2, वनिसाउन कासियातुन आरियातुन मुमीलातुन माइलातुन, ऐसी औरतें भी जहन्नम में जाएंगी जो कपड़ा पहन कर के नंगी होंगी। जरा गौर से अल्लाह के नबी के अल्फाज सुनो, कपड़ा पहन करके नंगी होगी, यानी कपड़ा इतना टाइट और चुस्त होगा, यानी कपड़ा इतना ट्रांसपेरेंट और बारीक होगा, उससे उनका शरीर झलकेगा, उनके पार्ट्स ऑफ बॉडी नजर आएंगे, उनके शरीर के अंग नजर आएंगे, वो अंग प्रदर्शन करेंगी, वो शरीर को जाहिर करेंगी। आपने फरमाया ला यदखुलनल जन्ना, ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी। और जन्नत में जाना तो बड़ी दूर की बात है, वला यजिदन रिहा, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी, जन्नत की खुशबू भी नहीं पा सकेंगी। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपका जन्नत में जाना बहुत आसान है। अल्लाह के वास्ते जन्नत में जाने को मुश्किल मत बनाइए। मैं कहता हूँ मर्दों के मुकाबले में औरत के जन्नत में जाना बहुत आसान है। औरत 4 काम कर ले जन्नती है, सिर्फ 4 काम कर ले औरत जन्नती है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अय्युम इम्रातिन सल्लत खम्सहा व सामत शारहा व अताअत ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत 4 काम कर ले, पहला काम 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करे, दूसरा काम रमजान का रोजा रखे, तीसरा काम शौहर की इताअत और खिदमत करे, और चौथा काम अपनी आबरू की, अपनी इज्जत की, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे। ये 4 काम जो औरत कर रहे, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अय्यबुहा बिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। ये 4 काम मेरी प्यारी माँ और बहनों आप कर ले, आपका जन्नत में जाना तय है। और मैं आपको मिसाल देता हूँ, आपके लिए आइडियल है हजरत मरियम। हजरत मरियम आपके लिए आइडियल है, जिन्होंने हमेशा अपनी आबरू को बचा के रखा। आपके लिए आइडियल हजरत आसिया है, जो फिरौन जैसे जालिम की बीवी थी, और फिरौन के महल को छोड़ करके उन्होंने अपनी तौहीद को बचाया और अपने ईमान को बचाया। आपके लिए मिसाल हजरत आयशा है, जो अल्लाह के नबी की सबसे चहेती बीवी थी, और 2210 हदीसों को उन्होंने याद किया और उम्मत के सामने बयान किया, और इतना इल्म था उनके पास कि बड़े बड़े सहाबा उनसे मसला पूछा करते थे। आपके लिए आइडियल हजरत खदीजा है, जो अल्लाह के नबी की पहली बीवी थी और हर मुश्किल टाइम पर अल्लाह के नबी के लिए खड़ी रहती थी। आपके लिए मिसाल हजरत फातिमा है, जो नबी की बेटी है, और हमेशा अपने आप को उन्होंने पर्दे में रखा और कभी किसी गैर के सामने अपने आप को जाहिर नहीं किया। मेरी प्यारी माँ और बहनों, आपके लिए आइडियल उम्मत की औरतें हैं, ये फिल्मों में नाचने गाने वालियां, ये अपने शरीर को दिखाने वाली, ये अपने जिस्म की नुमाइश करने वाली, और एक साबुन भी बिक रहा है मार्केट में, तो औरत को नंगा किया जा रहा था, साबुन बिक रहा है। एक शैम्पू बिक रहा है, औरत को नंगा किया जा रहा था, शैम्पू बिक रहा है। औरत को इतना हकीर और इतना सस्ता बना दिया लोगों ने। मेरी प्यारी माँ और बहनों, इस्लाम ने आपको बड़ी वैल्यू दी है, बड़ा महत्व दिया है। अपने महत्व और अपनी कीमत को समझिए, अपनी वैल्यू को कम मत कीजिए। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से। अच्छा, हाँ। तो आज हमें और आपको, हमारी माँ और बहनों को इस बात का भी लिहाज रखना चाहिए। मेरे प्यारे साथियों, ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी, इसमें नौजवानों की इस्लाह के ताल्लुक से भी बातें आई हैं और औरतों की इस्लाह के ताल्लुक से बातें भी आई हैं। शुरू में मैंने एक आयत पढ़ी थी खुतबे मसनूना के बाद, मैं चाहता हूँ उस आयत का तर्जमा करके, उसका अनुवाद करके मैं बात खत्म करूँ। ये अल्लाह ताला ने सूरह राद की आयत है, जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन, अल्लाह तबारक व तआला
किसी कौम के हालात को नहीं बदलता है हत्ता युगय्यिरू मा बिअनफुसिहिम, जब तक वो लोग खुद अपने हालात को नहीं बदल देते हैं। व इज़ा अरादल्लाहु बिकौमिन सूअन, और जब अल्लाह ताला किसी कौम को बर्बाद कर देता है फला मरद्द लहू, तो फिर उस कौम को कोई बचा नहीं सकता है तबाही और बर्बादी से। मेरे भाइयों, आज फलस्तीन में क्या हो रहा है, आज आप देख ले फलस्तीन में क्या हो रहा है, कितने हजार बच्चे वहां मारे जा चुके हैं, और अभी भी फलस्तीन, कितने फलस्तीनी अपने घरों से दूर है मेरे भाई। आज मैं एक हफ्ते के लिए अपने घर से दूर हूँ तो बच्चों की याद सताती है। एक हफ्ते के लिए मैं आज घर से निकला हूँ, अभी एक हफ्ते के ट्रिप पर निकला हूँ, तो मैं हर एक घंटे पर बच्चों को, बीवी को फोन कर रहा हूँ। आज हम एक दिन के लिए और एक हफ्ते के लिए घर छोड़ के निकलते हैं तो अपने बच्चों को हम याद करते हैं। सोचो मेरे भाई, उन फलस्तीनियों को उनके परिवार से जुदा कर दिया गया। छोटे छोटे बच्चों की लाशें जब हम देखते हैं वल्लाह हमारा कलेजा दुखता है। और आज हालात ये हो गए, दुनिया में मुसलमानों के पास कितने मुल्क हैं, कितनी ताकत है, मगर आज सब बेकार है, सब बेकार है। किसी के पास इतनी जुर्रत और हिम्मत भी नहीं है कि जाकर के इस्राइल से कह सके ये जुल्म को बंद कर दे, हमारे मजलूम भाइयों पर जुल्म करना बंद कर दे। और आज फलस्तीन के उन भाइयों का खून जिस कदर बहाया जा रहा है और छोटे छोटे बच्चों का जिस तरीके से कत्लेआम किया जा रहा है मेरे भाइयों, फिरौन भी शायद शर्मा गया होगा, फिरौन भी शर्मा गया होगा, क्योंकि फिरौन भी जो जुल्म करता था तो फिरौन औरतों को छोड़ देता था, बच्चों को कत्ल करवाता था। मगर हमारे वक्त में जो फिरौन है वो बच्चों को भी कत्ल करवा रहा है, बड़ों को भी कत्ल करवा रहा है, औरतों को भी कत्ल करवा रहा है और मर्दों को भी कत्ल करवा रहा है। दुआ कीजिए अल्लाह ताला से हमारे फलस्तीनी भाइयों की मदद फरमाए। और अल्लाह ताला आज का जलसा जिन भाइयों की मेहनत से मुनक्किद हुआ है, अल्लाह